الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھا کس کو یقین حلیمہ کی گودی کا یہ یتیم تھا کس کو یقین حلیمہ کی گودی کا یہ یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا اور شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے جبریل بھی سو جان سے لرزہ ہوگا حضور اکرم شفیع اعظم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کے جتنے انسان اب تک دنیا میں آئے ہیں اور دنیا کی جتنی چیزیں میں نے میرے ابا دادا پردادا اوپر تک جتنی بھی چیزیں ہیں حتیٰ کہ یہ سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چاند جو دکھائی دیتا ہے اور سورج کے اندر تپش اور ہوا سرد اور گرم دونوں کی دونوں یہ تمام کی تمام چیزیں کھانے کی ہوں پینے کی ہوں یا اسی طرح جانور ہو تمام کے تمام حیوانات میں جمادات میں نباتات میں ہر ایک چیز میں اعلیٰ اشرف اور افضل اگر کوئی ہستی ہے انسانوں میں بھی اور تمام دنیا بھر کی چیزوں میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا پیارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آئے تو نبیوں میں بعد میں ہے، لیکن اللہ نے پیدائش سے پہلے بھی ان کے تذکرے کر دیے۔ دنیا میں نہیں آئے، میں دنیا میں آیا، میرے باپ دادا پردادا کوئی بھی دنیا میں آیا، اس کا تذکرہ تب شروع ہوا جب وہ دنیا میں آ گیا۔ نہیں جی، ایسا ہی ہوتا نا، بچہ پیدا ہوا اس کا ذکر ہونا کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، فلاں کے یہاں یہ۔ لیکن ایک میرے آقا کی شان عظمت یہ ہے کہ میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے تذکرے پہلے کر دیے۔ تذکرے پہلے، آدم علیہ السلام کی زندگی اٹھاؤ، نوح علیہ السلام کی حیات اٹھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اس نبی کی بشارت دی ہے، ہر نبی نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے۔ کیوں؟ ابھی دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے ہی ہے۔ اور آگے آپ کو لے کے چلوں کہ دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو اللہ نے عالم ارواح بنائی اور اس میں سارے کے سارے لوگ جتنے بھی قیامت تک آنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح میں اللہ نے اکٹھا کیا، جمع کر کے، اور آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا تو جتنے جنت میں جانے والے لوگ تھے وہ سارے نکلے، اور پھر بائیں طرف ہاتھ مارا تو سارے جہنم میں جانے والے لوگ سارے نکل گئے۔ اور پھر ان سے اللہ نے ایک عہد لیا، میثاق، وعدہ لیا، جس کو قرآن میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ بولو میں نے تمہیں بنا دیا، پیدا کر دیا اور تمہاری روحوں کو بنا دیا، میں نے تم سے ایک عہد لینا، ایک وعدہ لینا، وعدہ کسی اور بات کا نہیں، وعدہ اس بات کا کہ مجھے رب ماننا۔ کیا ماننا؟ رب۔ یوں کہا اللہ نے، الست بربکم، بولو سب کی روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں دیکھنے والا، تمہیں سننے والا، تمہیں روزی پہنچانے والا، ہر ایک کام میں کیا میں نہیں ہوں؟ تو اس عالم ارواح میں یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، بودھسٹ مذہب کے ماننے والے ہو، یا اسی طرح دوسرے گروہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، سب نے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ یہ کیا اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم آپ کو رب مانیں گے، قالوا بلا، اور ہم تجھ ہی کو رب مانیں گے، تجھ ہی کو اپنا پالن ہار، اپنا
پرورش کرنے والا اور اپنے آپ کو جو نہیں تھا وجود میں لانے والا تجھی کو سمجھیں گے، کسی اور کو نہیں۔ یہ سب نے اقرار کر رکھا ہے، سب نے وعدہ لے رکھا ہے۔ کسی کی روح اور کوئی بھی انسان اس چیز کو بھلا نہیں سکتا، سب کا وعدہ ہے۔ بعض دیکھتے بھی ہیں کہ جب کچھ لوگ آفت میں، مصیبت میں یا دریا کے اندر کسی بھور میں کوئی کشتی پھنستی ہے نا، تو اس وقت انہیں اچانک ایک مالک اور خالق کی یاد آتی ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں پوچھتا۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ، اس کی روح کا تعلق اس مالک سے ہے، اس لیے اس نے آفت و مصیبت میں اسی کو پکارا۔ خیر، ایک جلسہ ہوا، ایک اجتماع ہوا، اس میں اللہ نے سب کو بلایا، سب کی روحیں جمع کی، سب سے اقرار لیا اور سب نے اقرار دیا، وعدہ کیا کہ ہم تجھ کو رب مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ نے اس مجلس کو برخاست کیا، ہٹایا، پھر ایک دوسرا پھر جلسہ رکھا، پھر اجتماع رکھا۔ اس میں اللہ نے عوام نہیں، خاص کو بلایا اور اخص الخاص کو بلایا۔ اس میں مجھے آپ کو نہیں، کائنات کے یہودیوں کو نہیں، مجوسیوں کو نہیں، اللہ نے اس جلسے میں مشرکوں کو نہیں اور کافروں کو نہیں، بلکہ اس میں اللہ نے کسی صحابی کو بھی نہیں بلایا، کسی ولی کو بھی نہیں بلایا، صرف اس میں اللہ نے نبیوں کو بلایا اور تمام نبیوں کو بلا کے ایک وعدہ لیا کہ پوری انسانیت سے تو ایک وعدہ اور اقرار ہو چکا ہے، اب صرف اور صرف تمام نبیوں سے اقرار لینا ہے۔ کیا اقرار لینا ہے؟ کہ میں ایک رسول، ایک نبی، ایک پیغمبر تم میں بھیجنے والا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، نبیوں سے لیا، عام لوگوں سے نہیں۔ کیا میثاق لیا؟ کہ ہم نے تمہیں یعنی نبیوں کو نبوت دینی ہے، رسالت دینی ہے، حکمت دینی ہے، بلاغت دینی ہے، فصاحت دینی ہے، دیں گے، لیکن من کتاب، بن کتاب میں سے دیں گے، تھوڑا سا دیں گے، اور ہر نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو اللہ نے تھوڑا سا اٹھایا، نبوت کے پلڑے سے دے دیا، فصاحت کے پلڑے سے، بلاغت کے پلڑے سے، اور جو شریعت اور طہارت ان کے حصے میں تھی ان کو اٹھائی۔ اللہ نے قرآن میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں، من کتاب و حکمہ، کہ کتاب کا کچھ حصہ دوں گا اور حکمت کا کچھ حصہ دوں گا، اور تمہیں بھی نوازوں گا نبوت سے، رسالت سے اور پیغمبریت سے، یہ تمام کے تمام چیزیں میں تمہیں دوں گا، لیکن سنو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، سن لو میرا ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میرا آخری نبی، لاڈلا نبی، پیارا نبی، چہیتا نبی، حبیب نبی، سچا نبی، خلیل نبی، اور غم خاروں کا نبی، اور بے کسوں کا نبی، بے بسوں کا نبی، یتیموں کا نبی، اور یہ کہیے کہ زمینوں کا نبی، آسمانوں کا نبی، چاند کا نبی، سورج کا نبی، ستاروں کا نبی، اور یہ کہیے کہ نباتات کا نبی، جمادات کا نبی، اور حشرات الارض کا نبی، ہر ایک کا نبی میں دنیا میں بھیجوں گا، تم سب نبیوں نے اس پر ایمان لانا ہے۔ ثم لتؤمنن به، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ثم لتؤمنن به ولتنصرن، سب نے کہا تھا مولا مان لیا، اقرار کر لیا، اگر ہم ان کا زمانہ پائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے،
پر ایمان لائیں گے، مانیں گے۔ میں ان باتوں سے، تمہیدی 15 منٹ چلے گئے، کہ میں ان باتوں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی کا کلمہ ہم، میں نے، آپ نے، دنیا کے جتنے بھی انسان اس زمین پہ مسلمان بستے ہیں، عرب کے ہو، عجم کے ہو، مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہر ایک اس مسلمان کو اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، تبھی وہ مسلمان ہوگا، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کا دم بھرنے والے، اسی نبی کو آگے ہم فالو کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس نبی نے ہمیں کیا بتایا، کیا سکھایا، کیا طرز عمل بتایا، کہ رمضان آئے تو کیسے رہنا ہے، رمضان چلا جائے تو کیسے رہنا ہے، شب قدر آئے تو شب قدر میں کرنا کیا ہے، نمازوں کا معاملہ آئے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، عمرے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی دینی دنیاوی جسے ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے، دنیا میں جینا کیسے ہے، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ تمام کے تمام اعمال اللہ نے اپنے پیارے حبیب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر فرما دیا کہ یہ تم نے ایسے کرنا ہے تو قبول ہوگا، وہ نبی نے جیسے کر کے دکھایا تو قبول ہوگا، نہیں ان کی مرضی کے خلاف اور ان کے طرز عمل کے خلاف اور ان کی پیروی نہ کر کے الگ دوسرے راستے سے اگر آؤ گے تو اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ کیا آگے فارسی کا شعر، خلاف پیمبر کسیرا گزید، نہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ایک قدم بھی اٹھائیں گے تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ حضور کی رسالت اور نبوت اور آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی سنت بھی آپ نے زندہ کر دی، اللہ کی قسم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے نبی دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی تذکرے نبیوں نے بشارتیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ احمد۔ قرآن میں بھی ہے، 28ویں پارے میں ہے احمد، ہمارے نبی کا نام ہے، من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی، نئے نئے القاب سے اللہ نے قرآن میں پکارا ہے۔ خیر، احمد ہوگا۔ عیسیٰ نے بشارت دی ہے، موسیٰ نے بھی بشارت دی ہے۔ کیا؟ یہود خود کہتے تھے ایک بچہ مکہ میں پیدا ہوگا، بیت اللہ کے قریب اس کا گھر ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، قریشی خاندان میں ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ ساری بشارتیں یہود بھی دیتے تھے، نبی تو دیتے ہی تھے، یہود بھی دیا کرتے تھے کہ ایسا ایسا ایک نبی آئے گا، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود میرے نبی کو اس طرح جانتے پہچانتے تھے جیسا کوئی شخص اپنے سگے حقیقی بیٹوں کو جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے میل پن کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا آپ آئے نہیں تذکرے پہلے،
اما آمنہ کے پیٹ میں آ گئی، پریگننٹ ہیں، حمل سے ہیں، یوں کہتی ہے اما آمنہ کہ میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی ابل کے اوپر آ جاتا ہے، یہ میں پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں، پتھر موم بن جاتا ہے، میں جس گلی سے گزرتی ہوں اس گلی سے بھی خوشبو آنے لگتی، تھوکتی ہوں تو خوشبو آتی ہے۔ محلے کی عورتوں نے، پڑوس والی عورتوں نے عبد المطلب سے شکایت کی، کیا کہ آپ کی جو بہو ہے نا، بیٹے کی بہو بیوہ ہے، بچہ آپ کا گزر چکا ہے، بیوہ ہو کے خوشبو یوز کرتی ہے۔ دادا عبد المطلب آئے گھر میں، آمنہ صحیح کہہ رہے ہیں محلے کی عورتیں؟ آمنہ کہتی ہے جی ابا جان بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس خوشبو کوئی نہیں، بازار سے خوشبو کوئی نہیں خریدی، بازار سے میں نے خوشبو کوئی نہیں لی، میں نہیں جانتی جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب عجیب سی باتیں دیکھتی ہوں، میں چلتی ہوں تو پتھر موم ہوتا ہے، کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی ابل پڑتا ہے، رات میں لیٹتی ہوں تو چاند مجھے سلام کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تھوکتی ہوں تو خوشبو آتی ہے، میرے پاس خوشبو کوئی نہیں ہے۔ یہ فضائل اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت۔ فرماتی ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، میں مختصر، بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد ابو لہب بھی آ گئے۔ ابو لہب نے تو خوشی میں ایک باندی کو ہی آزاد کر دیا کہ بھتیجا ہوا ہے۔ ابو طالب نے بھی دیکھا بہت خوبصورت بچہ آیا ہے، ابو عبدالمطلب نے بھی دیکھا کہ بہت حسین جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے۔ یوں کہتی ہے آمنہ صبح سحری کے وقت، جس وقت سحری ختم ہوتی ہے نا، 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت، سحری کے وقت میں آمنہ کا لال یہ پیدا ہو گئے، جیسے ہی پیدا ہوئے تو گھر پورا کا پورا روشن ہو گیا، جگمگا گیا۔ اور کسی نے تو یوں کہا، آمنہ کہتی ہے گھر جاگا، گھر ہی روشن ہوا؟ نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ بچہ جو محمد نامی ہے نا، جو اللہ کا حبیب ہے، یہ جو دنیا میں آیا ہے نا، صرف کمرہ روشن نہیں ہوا، آمنہ کا گھر روشن نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے، ساری دنیا کو روشن کیا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے نہ آنے ہی سے تو روشن ہوئی، نہیں تو کیا تھا دنیا میں؟ جہالت تھی، ضلالت تھی، گمراہی تھی، بدعات تھی اور شرکیات تھا، کفر بھرا ہوا تھا۔ اور کتنی جہالت دیکھیے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے بدن، بدن میں کوئی کپڑا نہیں، بچی پیدا ہوتی گڑا کھودتے، زمین میں گاڑتے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لا لیا کرتے تھے، چوریاں، ڈکیتیاں، فحاشیاں، برائیاں دنیا بھر کی جو ان میں تھی۔ اسی لیے تو کہا کہ جہالت کا زمانہ، دور جاہلیت تھا، سب کے اندر ساری کی ساری بت، بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، ہر ایک کا الگ بت، ہر ایک شفا دینے والا، کسی کو بیٹے دینے والا، کسی کو بیٹیاں دینے والا، کسی کی قسمت آزمائی کرنے والا، کسی کو بیت اللہ کے دروازے پر ادھر ایک ادھر دیکھ، ادھر تیر رکھے، لکھا تیر پہ لا، کسی پہ لکھا نام، کہ دیکھتے سفر میں جانا ہوتا، پہلے بیت اللہ کے پاس جاتے، وہاں جا کے اپنی قسمت آزمائی کرتے، کوئی تیر نکالتے، دیکھتے اس میں نام لکھا ہے تو سفر کرتے، نہ لکھا ہے تو روک ڈالتے، کتنا بھی مجبوری کام ہو، لیکن یہ جہالت تھی، تیروں سے اپنی قسمت کو آزماتے تھے۔ اللہ کی قسم آج علم ہونے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود، نبی کی تعلیمات ہونے کے باوجود، آج بھی تو کچھ لوگ پیروں پر اور مزاروں پر اور دنیا
دنیا بھر کے کفر اور شرک کے جو دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر اپنی قسمت کھلواتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، دیکھو میری اس بہو کو، بیوی کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم پڑھیے نا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے سنیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ یوں کہتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا، مجھے کسی نے کہا کیوں نہیں نکلتے حضرت؟ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا نبی کے دیار میں رہوں، نبی کے شہر میں رہوں اور میں باہر چلا جاؤں کہیں انتقال ادھر ہی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ میں نے نبی کے شہر میں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول خواب میں آئے، اشارہ کیا ایسے اشارہ کیا تو فوراً اٹھے، صبح کو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے خادم کو ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ ابن سیرین سے یہ خواب دیکھا ہے مطلب کیا ہے۔ نبی پاک نے ایسے اشارہ کیا ایسے۔ جب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے نا، ابن سیرین بڑے علم والے تھے، اس لیے کہا گیا کہ خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرو، اپنے خیر خواہ کو بتاؤ، علم والے کو بتاؤ، اپنے حافظ صاحب کو بتاؤ، مفتی صاحب کو بتاؤ، پیر صاحب کو بتا دو، لیکن ہر کسی کو اپنے خواب نہ بتایا کرو۔ خواب ایک معلق رہتا ہے، معلق، جیسے تعبیر دی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ گئے اور جانے کے بعد خادم نے کہا حضرت ایسے ایسے خواب ایک شخص نے دیکھا ہے، اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام نہیں بتانا کہ کس نے خواب دیکھا ہے۔ امام مالک جیسے ہی خادم نے بتایا ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، ابن سیرین کہتے ہیں یہ خواب تو امام مالک کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کے پاس تعبیر اور علم اتنا تھا کہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے علم کے مطابق جان لیا کہ امام مالک ہی اس طرح کا خواب دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ خادم سے پوچھا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ یہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے اور اشارہ یہ ہے کہ 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کون کہاں مرے گا اس کا کسی کو پتا نہیں۔ میں نے ایک واقعہ ایک مرتبہ سنایا تھا، سنا دیتا ہوں 1 منٹ میں۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، وزیر، یہ نوکر چاکر دنیا بھر کے لوگ، وہ نجومیوں کو بلایا، یہ کہ یہ آج کی زبان میں جو آگے کا بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ میں، یہ ہوگا تمہارے ساتھ میں، ایسا ہوگا۔ انہوں نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا سب سے کہ مجھے بتاؤ میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے۔ ان سارے نجومیوں نے مشورے سے اور اپنے اپنے علم کے زور سے بتایا کہ بادشاہ سلامت تمہاری عمر 1 مہینہ ہے، تمہاری عمر 1 مہینہ۔ انہوں نے بادشاہ نے انعام اکرام یہ دیا، واپس کیا، جاؤ۔ اب بادشاہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، ٹینشن اور اتنی فکر اس پر سوار ہوئی کہ گھر سے باہر ہی نہیں جا رہا۔ جب وہ جا نہیں رہا ہے تو اس کے جو وزیر تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بادشاہ نے دربار میں آنا نہیں، بڑا مسئلہ ہو گیا، چلو بادشاہ سے پوچھتے تو ہے کیا وجہ ہے۔ 2 دن 4 دن کے بعد اندر وزیر گئے، اجازت مانگ کے پوچھا بادشاہ اندر باہر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں، کہتا بادشاہ کہ 20 پر 4 دن باقی رہ گئے ہیں، بس اب تو میرا ٹائم قریب ہے۔ نجومیوں نے بتایا 1 مہینے خبر ہے، 1 مہینے تمہاری زندگی ہے، ان میں سے 6 دن گزر گئے، 20 پر 4 دن باقی ہیں، اب مجھے نہ چھیڑو، مجھے نہ چھیڑو۔ اب وزیر ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، یہ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت کون کہتا ہے؟ جی فلاں فلاں نجومی کہتے ہیں جن کا نام ہے کہ آگے کی ساری خبر بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے، جن کا نام ہے۔ بس وزیر نے کچھ نہیں کہا، لوٹا واپس اور ان تمام نجومیوں کو پھر بلایا کہ بادشاہ نے پھر سے تمہیں یاد کیا ہے، آؤ دربار سجا ہے۔
बस बादशाह को दरबार में लाया गया, बिठाया और तमाम नजूमियों को बुलाया, और बुला के जो बड़ा था नजूमियों का बड़ा सरदार सरगना जो बड़ा था, उसको कहा भाई बादशाह सलामत की उम्र कितनी है? कहा कि 1 महीना, क्योंकि वही बात कहनी थी उसे, 1 महीना। फिर उसी से वजीर ने वहीं उसी मजलिस में पूछा, तू बता तेरी उम्र कितनी है? बादशाह तू बता तेरी उम्र की। बादशाह का आइडिया लगा सकता है, देख सकता है, फ्यूचर बता सकता है, उसकी जिंदगी को तू समझा सकता है। तो बता तेरी एज कितनी है, कितनी बाकी है रहने वाली? कहता है मेरी तो 10 साल उम्र बाकी है। बस वजीर होशियार था, समझदार था, तलवार हाथ में थी, फौरन गर्दन मार दी, खत्म कर दिया फौरन। नजूमी को खत्म किया, बादशाह को समझाया। ये कहता था 10 साल मेरी उम्र बाकी है, तो अभी मर गया। बादशाह का दिमाग ठंडा हुआ, समझा कि वाकई नजूमियों की बात पे मैं इतना भरोसा कर बैठा कि 1 महीना तेरी उम्र बाकी है, लिहाजा तो बस 1 महीने में मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, आज की इस बयान का माना मकसद ये है कि अपने नबी की तालीमात को समझो। बयान के बीच में ही रह गया, इंशाअल्लाह सुबह को करेंगे, सुबह को बयान होता ही है। तो उसमें हम ये देखें कि हमारे नबी आखिर वक्त में जो दुनिया से गए हैं, 2 पैगाम उम्मत को दे के गए हैं। वो 2 पैगाम सुना के मैं बात ख़त्म करता हूँ। आखिर वक्त में 2 वसीयत की, एक ये कि आपने नमाज हमेशा में पढ़ते रहना है। जब आप जाता है ना, या कोई रिश्तेदार कहीं दूर सफ़र पे, तो कहता है ना बच्चे इधर आओ, ऐसे कर लेना है, नहीं कामयाब हो जाओगे तुम। मेरे नबी आखिर वक्त में जब दुनिया से जाने लगे तो उस वक्त कह गए अस्सलाह, नमाज पढ़ते रहना। दूसरी बात फरमाई कि वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने माँ तहतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम्हारे बीवी हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, खादिम हैं, कोई भी है, जो भी तुम्हारे माँ तहत आते हैं, नीचे आते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां आप पर पड़ी हुई है, आप उनके साथ अच्छे से पेश आना। बाप और माँ अगर बूढ़े हो गए, अब औलाद के जिम्मे हैं कि उनको अच्छा देखे, ये भी मातहती में दाखिल है। ये आखिरी वसीयत मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाई है। आप हजरात भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नमाजों का पाबंद बनाए और अपने मातहतों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात ने सुन्नत अदा नहीं की है वो सुन्नत अदा कर ले।